اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ اسلام کو سمجھ لیتے تو ان کی اسلام کا انداز ٹریڈیشنل نہ ہوتا بلکہ معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ خیال رکھتا ہوں اور مجھے خیال ہے کہ میرا یہ خیال درست ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا ماڈرن ایجوکیشن میں بالکل بیک میں ہونا ہے۔ کسی صورت سے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ کہہ دوں کہ جاہل میں نہ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکے، نہ یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے سچے رہنما کو، مخلص رہنماؤں کو پہچانے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آج غالباً کسی چینل پر پہلی مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ماڈرن ایجوکیشن میں ایکسل کرنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ہمارے جو مرز وقت ہیں دونوں، آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی، یہ ملا ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں، دے آر گریٹ اسکالرس، یہ ویژنری پیپل ہیں۔ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہی میسیج دے رہے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن میں ایکسل کرنے کے لیے ہمت افزائی کرنا ہے۔ کسی عالم کی زبان سے نکلنا یہ مشکل بات ہوتی ہے، وہ تو خالی مدرسوں کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول بنے، کالجز بنے، دانشگاہیں بنیں، تو مسلمان اپنے مسائل کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ ماڈرن ایجوکیشن میں ایکسل حاصل نہ کریں۔ لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ماڈرن ایجوکیشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کافی ہے۔ اس لیے کہ ایجوکیشن سے بہت سی پرابلمز حل ہوتی ہیں تو کچھ نئی پرابلم پیدا بھی ہو جاتی ہیں، مگر میں اسے نہیں کہتا کہ وہ اور لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوں گے۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کیا کافی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہم کو سچی دینی تعلیم، ٹریڈیشنل خالی ٹکریں مارنے کا نہیں نام ہے، خالی روزے رکھ کر فاقے کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھا انسان بنانے کے لیے دین آتا ہے اور دھرم آتا ہے۔ دیکھیے، میں بہت آسان زبان میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ امریکہ سے زیادہ ایجوکیشن کہاں ہے؟ یورپ سے زیادہ ایجوکیشن کہاں ہے؟ آسٹریلیا سے زیادہ ایجوکیشن کہاں ہے؟ مگر کیا ان ملکوں نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد یا اس میں ایکسیلنس پیدا کرنے کے بعد مشکلوں سے نجات حاصل کر لی؟ بالکل حاصل نہیں کی۔ وقت کم ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن ہو اور سچا دین نہ ہو، سچا مذہب نہ ہو تو کچھ مصیبتیں جاتی ہیں مگر نئی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ ایک مصیبت جو سب سے بڑی آتی ہے وہ یہ ہے کہ جاہل انسان اپنے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی اگر مذہب سے دور ہے تو وہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بدتر بات ہے کہ آدمی اپنے لیے مصیبت ہے تو اپنے لیے مصیبت ہے، لیکن جب پڑھا لکھا انسان دین سے غافل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ میں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو واقعیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج دنیا میں جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو گناہوں کی جانیں جا رہی ہیں جاہلوں کے ہاتھوں نہیں جا رہی ہیں بلکہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہاتھوں جا رہی ہیں۔ یا اور بھی آپ مسئلوں کو دیکھ سکتے ہیں، یورپ میں جا کر دیکھیے، ایک مسئلہ حل ہوا ہے 10 مسئلے پیدا ہو گئے۔ خاص طور پر سیکس کا مسئلہ وہ ہے جس میں ٹوٹل انارکی ہے، آدمیوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بھئی آدمی اور جانور میں کیا فرق ہے؟ آدمی بھی سیکشول ریلیشن شپ کرتا ہے، جانور بھی سیکشول ریلیشن شپ کرتا ہے۔ آدمی سیکشول ریلیشن شپ کرتا ہے ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ اس کو اگر کچھ لذت ملتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر آتی ہیں۔ جانور کے لیے کوئی ذمہ داری کا سوال نہیں، وہ خالی سیکشول ریلیشن شپ کرتا ہے
اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی لذت اور مزے کے لیے۔ آج یورپ میں اور امریکہ میں جو کچھ بھی سیکشول ریلیشن شپ ہے وہ صرف مزے کے لیے ہے۔ عورت کی کسی بات کو دیکھا ہی نہیں جاتا، بس خالی اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر خالی حسن کو دیکھا جائے گا تو حسن کوئی دائمی چیز تو ہے نہیں، آ جائے کر نہیں رہے گی۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی انسان کو بنانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے دونوں طرح کی ٹریننگ ضرورت ہے۔ ایک ماڈرن ایجوکیشن بالکل صحیح ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سچی ریلیجس ایجوکیشن۔ اب سچی ریلیجس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ورنہ یہ تو موضوع بہت ہی اچھا ہے۔ اسلام لوگوں پر اوپر سے کوئی تھوپا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے، تھوپا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسلام کیا ہے، کوئی تم سے پوچھے اسلام کیا کہے تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ تمہاری فطرت تمہارے نیچر کی آواز ہے جس کو تم جذبات کی وجہ سے دبا دیتے ہو۔ جو تمہارے نیچر کی آواز ہے، جو تمہارے نیچر کی ڈیمانڈ ہے، اسی کو پورا کرنے کا نام ہے اسلام۔ میں بالکل ایک آسان مثال دے رہا ہوں۔ ایک ایسا انسان آپ فرض کر لیجئے کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد نہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی ہو، نہ ریلیجس ایجوکیشن حاصل کی ہو، اس کو ایک زندگی اس کی کمرے میں، ایک بند کمرے میں گزر گئی جہاں اس کو کچھ بتایا ہی نہیں کیا۔ دیکھیے کچھ آپ نہیں بتائیں مگر فطرت تو اس کے پاس ہے، نیچر تو اس کے پاس ہے۔ اس طرح سے جو بورے جھورے میں پڑا ہو انسان، آپ اس سے پوچھیں چوری اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، کیا بتائے گا وہ؟ اسے کچھ نہیں معلوم ہے، مگر اس کی فطرت کی آواز ہے کہ چوری بری چیز ہے، وہ کہے چوری بری چیز ہے۔ آپ اس سے پوچھیں جھوٹ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، کسی نے کچھ نہیں بتایا مگر وہ کہے گا کہ ہاں جھوٹ بری چیز ہے، کرپشن اچھی چیز ہے۔ یہی جو فطرت کی آواز ہے جس کو انسان اپنے جذبات و ایموشنز کے تحت دبا دیا کرتا ہے، اسی کو قید جذبات سے آزاد کرنے کا نام ہے اسلام۔ بس اس کے علاوہ اسلام اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکلی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں بھی اگر آپ نے یا میں نے صرف روزے رکھے ہیں اور یہ تربیت نہیں کی ہے کہ مجھے میری ول پاور اتنی مضبوط ہو جائے کہ میں اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو دبا دوں، تو یہ روزہ جو ہے یہ صورت روزے کی ہے لیکن اصلی روزہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ایسی ٹریننگ دی ہے کہ ہم اپنے جذبات کے تحت بہنے کے بجائے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں، تو پھر یہی صحیح اسلام۔ آپ بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی فطرت کی آواز کو دبا دینے کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اگر سب آدمی سچ بولنے لگے تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں، سب آدمی ایماندار ہو جائے جھگڑا ہوگا ہی نہیں، سب آدمی دوسروں کا لحاظ رکھنے لگے جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ میں نے کہا نا آپ لکھنؤ کے لوگوں کا اخلاق مشہور ہے، ٹھیک ہے اخلاق پہلے آپ، لیکن لکھنؤ سے کتے آپ لے کر آئے تو ان میں یہ اخلاق تھوڑی ہے۔ آپ کتوں کے بیچ میں، لکھنؤ کتوں میں جو بوٹی ڈال دی، دیکھیں آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے تو آدمی جو ہے وہ کتے بن گئے ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے کے نہیں سوچ رہا ہے، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو۔ ہمارے ہندوستان کے لیڈر ہوں یا پاکستان کے لیڈر ہوں، مذہبی ہوں یا کچھ بھی ہوں، ہر آدمی نفس پرستی کا شکار ہے، چاہے وہ سیاست ہو اس کے ذریعے سے نفس پرستی، چاہے وہ مذہب ہو اس کے ذریعے سے نفس پرستی، چاہے وہ ڈاکٹر ہو ایون۔ ابھی میں نے لکھنؤ میں ایک بہت بڑا اسپتال ہے، وہاں کے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، وہ شیعی ڈاکٹر نے کہ بھائی آپ کا اسپتال بہت مہنگا، کہ نہیں اسپتال مہنگا نہیں ہے، ڈاکٹر مہنگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ہی مرض کی 2 دوائیں، ایک بہت مہنگی ہے ایک کم قیمت ہے۔ ڈاکٹر جان بوجھ کر بہت مہنگی دوائیں لکھتے ہیں، اس لیے کہ جتنی مہنگی دوا لکھیں گے اتنا ہی کمیشن ان کو ملے گا۔ یہ نہیں، آدمی کی جان جا رہی ہے، وہ اپنی پیسے کمانے کی فکر میں ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس کو اسلام روکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے مسلمان کون ہے، مسلمان کون ہے؟ ہمارے یہاں مسلمان وہ ہے کہ جس کی لمبی داڑھی ہو، مسلمان وہ ہے جس کا اونچا پیجامہ ہو، مسلمان وہ ہے جس کا لمبا کرتا ہو۔ لیکن جب قرآن سے پوچھا گیا مسلمان کون ہے، دیکھیے پوری ڈیفینیشن ایک چھوٹے سے جملے میں قرآن نے بتا دی کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی چھوٹی سی آیت ہے جس میں ارشاد ہے مسلمان کون ہے، یا کرمنل ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ۔ جو مسلمان ہوگا وہ کرمنل نہیں ہوگا، جو کرمنل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی آدمی کی داڑھی لمبی ہے اور پیجامہ اونچا ہے اور کرتا نیچا ہے اور نماز کا گھٹا بھی اس کی پیشانی کو پڑے کہ وہ کرپٹ ہے، بھرشٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو رمضان المبارک وہ اسی ٹریننگ کا نام ہے کہ ہم کو اپنے جذبات پر، خاص طور پر رانگ ٹائپ کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، پیشنز ہوتے ہیں، اس پر ہم کنٹرول حاصل کریں۔ آنکھیں، میں اگر آپ کو ایک گاڑی دے رہا ہوں، مثلاً ایک کار آپ کو دے رہا ہوں، لکھی سے رکھیے اپنے پاس آپ، اور اس سے اپنی کوئی ضرورت میں استعمال میں لائیے، اور آپ اس سے کسی بچے کو کچل دیں جان بوجھ کر، تو میں کہوں گا میں نے اس لیے کار آپ کو نہیں دی تھی۔ تو میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں میرے عزیزوں،
اس میں کون سی چیز میری ہے؟ یہ آنکھیں میری ہیں، یہ کان میرے ہیں، یہ ناک میری ہے، یہ زبان میری ہے، یہ پیٹ میرا ہے، یہ ٹانگیں میری ہیں۔ رمضان یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم 1 مہینے تم یہ عہد کر لو کہ اللہ نے جو آنکھیں ہم کو دی ہیں اس سے ہم وہی چیزیں دیکھیں گے جس کی اس نے اجازت دی ہے، کان سے وہی باتیں سنیں گے جس کی اس نے اجازت دی، زبان سے وہی بول نکالیں گے بولیں گے کہ جس کی اللہ۔ اگر ہم کو یہ رمضان میں ٹریننگ مل گئی کہ ہم نے اپنے اعضاء اور جوارح و خواہشات کو اپنے قابو سے نکال کر اللہ کے قابو میں دے دیا، تو آپ کا روزہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا آپ کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے روزے رکھے ہیں مگر روزے کی معرفت نہیں ہے، روزے سے ٹریننگ آپ نے حاصل نہیں کی، جیسے پہلے رمضان کو تھے ویسے ہی پہلی شوال کو آپ نکلے، تو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لوگ برا مان جائیں گے، لیکن خطبہ نمبر 109 میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ میں ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں خالی اس کا۔ مولا نے خاص طور پر روزے کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں کتنے ہی ایسے روزہ دار آئیں گے کہ جن کا کوئی روزہ چھوٹتا ہی نہیں، نہ مستحبی روزہ نہ واجبی روزہ۔ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے کہیں گے ہماری روزوں کی جزا کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ ہے جزا، دیکھ لو۔ اور جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے اس میں روزوں کا کالم بلینک، ایک بھی روزہ نہیں، تو کہیں گے ہم نے تو ہزاروں روزے رکھے، یہ بلینک کیوں ہے؟ اس وقت ملائکہ کہیں گے کہ تم نے روزے تو رکھے مگر تم روزوں کو پہچانتے نہیں تھے کہ روزہ ہوتا کیسا ہے، اس لیے تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم کو روزے سے یہ ملے گا جو مولا نے کہا کہ الا السحر الا الجوع والظما، خالی بھوک اور پیاس تم کو ملی اور کچھ نہیں ملے۔ تو روزے اور فاقے میں فرق یہی ہے کہ اگر روزہ ہم نے سمجھ کر رکھا اور روزہ ہمارے کردار پر اثر انداز ہو گیا تو یہ روزہ ہے، اور اگر ہم نے روزہ رکھا، بھوکے رہے پیاسے رہے مگر ہمارا کردار چینج نہیں ہوا رمضان مبارک کے بعد، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، ہر ایک کو اس کا مسلک مبارک ہو۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہر مسلک کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں مگر مسلک بنا ہے انسان نے اور دین بنایا ہے اللہ نے۔ میں آپ سے درخواست یہ کروں گا رمضان مبارک کے قرب کر کہ اگر آپ واقعی عید منانا چاہتے ہیں تو عید آپ کی اس دن ہوگی جب آپ کو یہ ٹریننگ مل جائے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے دین اس کو اوپر رکھیں، جو بندوں کے بنائے ہوئے ہیں مسلک اس کو نیچے رکھیں، پہلے اللہ کی بات سنیں بعد میں بندوں کی بات سنیں، تو آپ کو سچا اسلام مل جائے گا۔ جب سچا اسلام مل جائے گا تو آپ کو سچا رمضان مل جائے گا۔ اگر آپ نے روزے رکھے اور سمجھ کے روزے رکھے تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اور اگر ناسمجھی میں روزے رکھے اور کردار کے سنبھالنے کی کوشش نہیں کی تو یہ روزے وہی روزے ہیں جن کا کوئی اجر خدا نخواستہ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ شرعی مجبوریاں ہو جائیں تو روزہ آپ پر سے ساقط ہو جاتا ہے، مگر کن معنوں روزہ ساقط ہو جاتا ہے کہ آپ بھوکے نہ رہیں پیاسے نہ رہیں، مگر وہ جو روحانی روزہ ہے، وہ جو کردار کا روزہ ہے، وہ تو حرام میں واجب رہتا ہے۔ آپ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ فاقہ نہ کیجئے، پیاسے نہ رہیے، لیکن اپنے کردار کو تو سنوارتے رہیے۔ اگر یہ کردار آپ نے سنوارنے کی کوشش کی تو روزہ نہ رکھنے کے باوجود آپ کو روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر روزے رکھے اور کردار آپ کا چینج نہ ہوا تو کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔